أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز مہمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ کہنے کے لیے میں نے جو تلاوت کی گئی تھی اس کی بنیاد پہ پھر بعض مقررین کے کہنے پہ کچھ نوٹس بنائے تھے، لیکن میں شکر گزار ہوں مسٹر اسٹاک بورگاس صاحب کا، جو پریسٹ ہیں، انہوں نے میرا کام بہت آسان کر دیا اور بہت ساری باتیں جو امن کی اور مذہب کے بارے میں نے کہنی تھیں وہ انہوں نے میری طرف سے کہہ دی، اس لیے ان کا شکریہ۔ بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مذہب مختلف ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ مختلف مذاہب ہونے کے باوجود اگر مختلف مذاہب آپس میں مل جل کر رہیں، اسی لیے قرآن کریم نے عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، اہل کتاب کو کہا کہ آؤ، مسلمانوں کی طرف سے یہ پیغام دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ آؤ ہم اس بات پر مل جل کر کام کریں، اس کلمے پر آ کے ہم اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ مشترک کلمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک اختلاف میں ان سے یہاں کروں گا، انہوں نے کہا کہ ہندو ایک خدا کو نہیں مانتے، اصل میں ہندو بھی الٹیمیٹلی ایک خدا تک پہنچتے ہیں باوجود مختلف اپنے دیوتاؤں کے، اور تمام مذاہب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، مختلف قوموں کے لیے آئے، مختلف زمانوں میں آئے، اور سب اگر اللہ کی طرف سے آئے، اس خدا کی طرف سے آئے جو اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اس خدا کی طرف سے آئے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو پھر پیغام بھی ایک ہونا چاہیے تھا، اور وہ پیغام ایک ہی تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور آپس میں محبت اور پیار اور بھائی چارے سے رہو۔ اسی لیے ہم مسلمان جو ہیں، جو حقیقی مسلمان ہیں، وہ تمام انبیاء پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام قوموں میں، تمام مذاہب میں انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرستادے اور نیک لوگ آئے جنہوں نے مذہب کو قائم کیا۔ بس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ایک دوسرے سے جنگیں کرو، لڑائیاں کرو، ایک دوسرے سے اختلافات کرو، بلکہ اگر قرآن کریم کو غور سے پڑھیں تو وہاں جب جنگ کی اجازت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو وہ اجازت ایک لمبے عرصے کی جو پرسیکیوشن ہوئی مسلمانوں پر بھی، ان پر بھی، اس کی وجہ سے دی گئی، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور جو آیت قرآن کریم میں اس بارے میں ہے، اجازت کے بارے میں، اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نے نہ روکا ان ظالموں کے ہاتھوں کو تو پھر یہ ظلم میں بڑھتے چلے جائیں گے، اس لیے ان کو سزا ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان کو نہ روکا گیا، یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے
کہ پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا، نہ کوئی سیناگوگ باقی رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا، نہ کوئی مسجد باقی رہے گی جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں عبادت کے لیے۔ بس ایک حقیقی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنی مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آتا ہے اور جب اپنی مسجد کی حفاظت کی خواہش رکھتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ چرچ کی بھی حفاظت کرے، وہ یہودی سیناگوگ کی بھی حفاظت کرے اور ان کے ساتھ بھی پیار و محبت سے رہے۔ اور یہی وہ تعلیم ہے اگر جس پر عمل ہو تو پھر محبت، پیار اور بھائی چارہ پھیلتا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کریم پڑھا گیا، تلاوت کی گئی، خلاصہ اس میں یہی بیان کیا گیا کہ تم لوگوں کے حق ادا کرو، غریبوں کے حق ادا کرو، یتیموں کے حق ادا کرو، مسافروں کے حق ادا کرو اور ان کی مدد کرو، خدمت خلق کے کام کرو۔ اور پھر یہ بھی اس میں بیان ہوا کہ نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے مالوں کو پاکیزہ کرو۔ اور مال پاکیزہ کس طرح ہوتا ہے؟ مال پاکیزہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے راستے میں، ان کی خدمت خلق کے کام میں خرچ کرنے سے ہوتا ہے۔ بس یہ حقیقی مسلمان تو اس بات پر یقین رکھتا ہے، اور ہم احمدی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں احمدی مسلمان مختلف دنیا میں قائم ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہاں خدمت خلق کے کام بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسکول اور ہمارے کالج اور ہمارے ہسپتال دنیا کے مختلف علاقوں میں، جو غریب ملکوں میں، افریقہ کے ملکوں میں یا ایشیا کے غریب ملکوں میں قائم ہیں، اس لیے کہ انسانیت کی خدمت کریں اور بغیر کسی امتیاز کے خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے ہسپتالوں کے 90% مریض عیسائیوں میں سے ہیں، ہمارے اسکولوں کے طلباء میں سے 90% طالب علم عیسائیوں میں سے ہیں یا لا مذہبوں میں سے ہیں یا دوسرے مذہب میں سے ہیں، اور جو ان میں سے ٹیلنٹڈ ہیں ان کو ہم وظیفے بھی دیتے ہیں بغیر کسی امتیاز کے، صرف اس لیے کہ ایک انسان کا حق ہے کہ اگر بعض حالات کی وجہ سے وہ بعض چیزوں سے محروم کیا گیا ہے تو جس حد تک اس کی مدد ہو سکتی ہے اس کی محرومیت کو ختم کیا جائے، اور یہی انسانیت کی خدمت ہے۔ بلکہ مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، مسجد عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ بھی ذکر ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائیں گی۔ کیوں بن جائیں گی؟ تم ایک طرف اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو، دوسرے طرف کہتا ہے کہ تمہاری عبادت جو ہے، تمہاری نمازیں جو ہیں تمہارے منہ پہ میں ماروں گا، کیونکہ تمہیں الٹا دی جائیں گی تمہارے پر، کیونکہ تم غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، تم ملک میں فساد پیدا کرنے والے ہو، اس لیے تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس ایک حقیقی مسلمان تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی قسم کا فتنہ اور فساد اس کی طرف منسوب ہو سکتا ہے یا کسی قسم کے فتنے اور فساد کے کرنے کا اس کو خیال آ سکتا ہے۔ ابھی مسجد کے افتتاح جب میں نے کیا، وہاں گیا تو ایک ٹی وی چینل، یہاں کے نیشنل ٹی وی چینل نے سوال کیا کہ کیوں اس چھوٹے سے شہر میں آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے اس کو یہی جواب دیا تھا کہ یہاں احمدی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہاں یہودی بھی رہتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 120 قومیں یہاں رہتی ہیں، تو ہر ایک نے اپنی مذہب کی عبادت کے لیے، مذہب کے مطابق عبادت کے لیے اپنی اپنی عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں۔ بس احمدی مسلمانوں کو بھی ایک عبادت گاہ کی ضرورت تھی جو ہم نے بنائی تاکہ اللہ کی عبادت بھی کریں اور انسانیت کی خدمت کے کام مزید بہتر رنگ میں اور پلاننگ سے کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور اسی لیے ہم ہر جگہ دنیا میں مساجد بھی بناتے ہیں،
اور حقیقی اسلام کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ جگہ جو ایک زمانے میں مارکیٹ تھی، آج اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا۔ ایک اور اسی طرح ایک اور شہر میں، اس کا نام بھول رہا ہوں، جرمنی میں ہی ایک جگہ مارکیٹ تھی پہلے، بعد میں اس کو مسجد میں بدل دیا گیا۔ وہاں بھی ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک مارکیٹ تھی جہاں لوگ آتے تھے، مادی چیزیں خریدتے تھے، اب یہ جگہ مسجد میں تبدیل کر دی گئی ہے تاکہ یہاں وہ لوگ آئیں جو روحانی چیز خریدنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام سننے والے ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے والے ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد بن گئی تو اب مسلمان یہ اکٹھے ہو کر پتہ نہیں کیا منصوبہ بندی کریں گے، کس طرح شہر کے دوسرے مذہب کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ بڑا غلط تصور ہے۔ جماعت احمدیہ جہاں جاتی ہے، مساجد بناتی ہے، وہاں جو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا نعرہ ہے، اس کو پہلے سے بڑھ کر زور سے لگاتی ہے، اور دنیا کو بتاتی ہے، ہمسایوں کو بتاتی ہے کہ اصل چیز یہ ہے جو ایک مذہب کے ماننے والے کا کام ہے۔ مذاہب فتنے پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ مذاہب کے بانی، ہر بانی، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، اور ہر نبی محبت اور پیار پھیلانے کے لیے آئے تھے، اس خدا کی طرف سے آئے تھے جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ بس جماعت احمدیہ کا یہ پیغام ہے، اور آپ لوگوں کو بھی میں یہ پیغام دیتا ہوں۔ ہمارے ہمسائے اب دیکھیں گے کہ یہاں سے اس مسجد، اس عمارت کو مارکیٹ کی سے مسجد میں جب تبدیل کیا گیا ہے، تو یہاں جہاں خود عبادت کرنے والے روحانی فائدہ اٹھائیں گے، وہاں یہاں عبادت کرنے کے لیے آنے والے لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول میں محبت اور پیار بھی بانٹیں گے۔ پہلے ہی مارکیٹ میں آپ رقم دے کر چیزیں خریدتے تھے، لیکن یہاں بغیر کچھ خرچ کیے آپ کو محبت اور پیار کے نمونے ملیں گے، محبت اور پیار کے تحفے ملیں گے۔ پہلے آپ اپنی جیب میں سے خرچ کر کے ایک چیز، مادی چیز خریدتے تھے، اب یہاں وہ لوگ جو اس مسجد میں عبادت کرتے ہیں اپنی جیب سے خرچ کر کے اپنے ہمسایوں کے لیے محبت اور پیار بانٹیں گے، اور یہی ہے کہ اسلامی حقیقی تعلیم کا نمونہ ہے، اور یہی احمدیوں کو یہاں دکھانا چاہیے۔ اگر یہ نمونہ نہیں دکھائیں گے تو وہ احمدی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ اور اب اس مسجد کے بعد احمدی مسلمانوں کی پہلے سے بڑھ کر ذمہ داری ہو گئی کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کی تکلیفوں کا خیال رکھیں، اور کسی بھی قسم کی نہ روحانی نہ مادی تکلیف ان کو پہنچائیں۔ اور جب یہ ہوگا تو تبھی اس مسجد کے اس نام کی کا بھی پاس کرنے والے ہوں گے اور اس کا اظہار کرنے والے ہوں گے، جو کہ اس مسجد کا نام ہے، یعنی کہ عافیت۔ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ایک صفت ہے، عافیت، اور جب اللہ تعالیٰ کی عافیت میں انسان آتا ہے تو ہر شر سے محفوظ ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو میری صفات ہیں ان کو تم اپنی اپنی استعداد کے مطابق اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت عافیت جو ہے، یہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے، ہم احمدی جو اس علاقے میں رہتے ہیں، اس شہر کے ہر باسی کو، اور خاص طور پہ ہمسایوں کو اپنی طرف سے جس حد تک عافیت میں رکھ سکتے ہیں، حفاظت میں رکھ سکتے ہیں، ان کی حفاظت کریں،
اور کبھی بھی کوئی شر ہمارے سے ان کو نہ پہنچے۔ مجھے امید ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کے دلوں میں کچھ تحفظات ہیں، گو کہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے تعاون کیا، ہمسایوں نے بھی تعاون کیا، لیکن بہت سے لوگ اس شہر کے جماعت احمدیہ کو نہیں جانتے، جس طرح کے باقی شہروں میں تعارف ہے۔ یہ بھی مجھے بتایا گیا، تو اس مسجد کے بننے سے یہ مزید تعارف پڑے گا۔ لارڈ میئر نے جو قائم مقام ہیں محترمہ، انہوں نے یہ اظہار کیا کہ مسجد کی مثال ہیرے کی ہے، اور میرا خیال غالباً انہوں نے کہا تھا ہیرا یقیناً ہے یہ، لیکن اگر احمدی مسلمان اس ہیرے کی پہچان کروانے والے ہوں گے تبھی ہیرا نظر آئے گا۔ اگر اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اگر اپنے شہر میں ہم فتنہ و فساد پیدا کرنے والے ہوں گے تو لوگ کہیں گے جس کو ہم ہیرا سمجھے تھے یہ تو جعلی چیز نکلی۔ بس اس مسجد کے بننے سے ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، جہاں میں آپ لوگوں کو کہوں گا، مہمانوں کو، کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو کسی قسم کی تکلیف انشاءاللہ احمدی مسلمانوں سے نہیں پہنچے گی، بلکہ مسجد ایک امن اور سلامتی اور پیار اور محبت کا سمبل بن کے ابھرے گی۔ وہاں احمدیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ پہلے سے بڑھ کر قرآنی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہمسایوں کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ہمسایوں کے حقوق بہت وسیع ہیں، اس حد تک وسیع ہیں کہ بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حد تک ہمسایوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک وقت میں سمجھا تھا شاید وراثت میں بھی ہمسائے کا حق شامل کر لیا جائے گا۔ بس یہ اہمیت ہے اسلام میں ہمسائے کی۔ جب یہ اہمیت ہو تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم سے تکلیف پہنچے کسی کو؟ انشاءاللہ تعالی ہم ہمسایوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، دوسرے مذاہب کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کے لیے، اور ہماری طرف سے کوئی خوف اور کوئی اس قسم کی شر کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ شاید یہ بھی باقی مسلمانوں کی طرح نہ ہوں، کیونکہ مسلمان آج کل بدنام ہیں۔ انہیں بہت سارے ایک مقرر نے مثالیں دیں بیلجیم کے میں ظلم کی، قتل کی، اسٹاک ہوم میں ظلم کی، حملے کی، لندن میں حملے کی، لیکن یہی چیزیں اسلام کے نام پر بعض مسلمان اپنے ملکوں میں بھی کر رہے ہیں، مسلمان کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ مسلمان غیر مسلموں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اسلام کے نام پر اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے جو بھی سامنے آتا ہے، جو بھی ان سے اختلاف کرنے والا ہے، اس کو قتل کرتے ہیں۔ اس لیے بے شمار مسلمانوں کے ہاتھوں بھی قتل ہو رہے ہیں۔ بس آج اگر دنیا کو ضرورت ہے تو پیار اور محبت اور بھائی چارے کی، اس نعرے کی جو ہم لگاتے ہیں کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، اور یہی نعرہ ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ سکیں تو پھر مسلمان کے بھی حق ادا کرے گا اور دوسرے مذہب والوں کے بھی حق ادا کرے گا۔ اور اصل بنیاد یہ ہے جو بانی اسلام نے کہا کہ میرے آنے کا مقصد دو ہیں، جس کی وجہ سے میں اپنی جماعت قائم کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ بندے کو یہ بتاؤں کہ ایک خدا ہے اور تم اس خدا کو مانو اور اس کی عبادت کا حق ادا کرو، جس طریقے سے بھی اس کر سکتے اسے قریب آؤ۔ دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کے انسان کے حقوق پہچانے، قطع نظر اس کے کہ کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، یا کسی اور مذہب کا ہے یا مسلمان ہے، ہر انسان کے حقوق ہیں، اور ایک انسان کو قطع نظر اس کے مذہب کے اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور جب بھی اسے خدمت کی ضرورت ہو اسے خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم احمدی اس شہر میں بھی اس بات پر عمل کرنے والے ہوں
اور آپ لوگوں کی صحیح خدمت کرنے والے ہوں، اور یہاں کے لوگ جن کے دل میں ذرا سے بھی تحفظات ہیں ان کے تحفظات دور ہوں، اور وہ سمجھیں کہ احمدی مسلمان حقیقت میں سمبل ہیں پیار، محبت اور بھائی چارے کا۔ شکریہ۔